رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے ایمان والو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ ہی یہ کہ تم اس کو روکے رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ اس سے وہ لے لو جو تم نے اس کو دیا ہے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے معروف ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا، اور اگر تمہیں کوئی چیز ان میں ناپسند ہے، فعسى أن تکرہوا شیئا، تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر اللہ نے رکھی ہو اس میں۔ اس سے پہلے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر بے حیا عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی، پھر اس کے بعد ایک توبہ کے بارے میں بات ہوئی، اور دوبارہ پھر سے ایک یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ اے ایمان والو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی تم کسی عورت کے وارث بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص فوت ہوا تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس عورت کو ورثہ سمجھتے تھے، یعنی ایک ترکہ، ایک مال، ایک جائیداد، عورت ایک ترکہ اور ایک وراثت سمجھی جاتی تھی۔ اور پھر جب وہ ورثہ بن گئی تو وہ چاہیں تو اس سے نکاح کریں، اور اگر چاہیں تو ساری زندگی کے لیے اس کو نکاح سے روک دیں، وہ اسی گھر میں بیٹھی رہے گی۔ اور تفسیر ابن کثیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا تو جو بیوہ ہے، اس کی جو بیوی، اس پہ اگر کسی نے آ کے، کسی اس کے قریبی دوست نے یا کسی رشتہ دار نے آ کے اس پہ پٹا ڈال دیا اس کے گلے میں، سب سے پہلے تو وہ اسی کی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے نا۔ وہ چاہے تو اس سے نکاح کر لے، وہ چاہے تو اس کو اپنی غلام لونڈی بنا کے رکھے، وہ چاہے تو اس کو اپنے گھر میں بند کر دے، مرتے دم تک وہ ادھر ہی رہے، اور پھر وہ اس کے مال کا وارث بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ خالق و مالک نے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، زبردستی کسی عورت کے وارث نہ بنو، یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معاشرہ الحمدللہ تبدیل ہوا ہے اس اعتبار سے کہ اگر ایک شخص فوت ہوا تو اس کی جو بیوہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ اس کے پاس اختیار ہے، اگر اس کے بچے نہیں ہیں یا بالکل چھوٹے ہیں، ایک دو بچے ہیں، تو اس کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔
اور اگر اس کے بچے بڑے ہیں، کوئی 18 20 22 25 سال کے بچے ہو گئے ہیں، تو اس کی مرضی ہے، وہ اسی گھر میں ٹھہرنا چاہتی ہے تو ٹھہرے. اور اگر اس عمر میں بھی وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو شریعت منع نہیں کر رہی. معاشرہ جو چاہے کرے. معاشرے میں تو بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک بندہ 45 50 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے نا، بچے اس کے جوان ہیں، تو لوگ آپ کو بڑی باتیں کریں گے. 45 سال کی عمر میں لو دیکھو جی، اس کے تو 22 سال کا بیٹا ہے، 25 سال کی بیٹی ہے، تو بچے اس کے جوان ہیں، اور اب یہ دوبارہ پھر شادی کر رہا ہے. بھائی جب شریعت منع نہیں کر رہی، اللہ منع نہیں کر رہا، اسلام منع نہیں کر رہا، دین منع نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 سال سے زائد عمر میں شادی کی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ معاشرہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایک تو کسی عورت کے زبردستی وارث نہیں بننا. بیٹھ جاؤ بیٹا. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. اور پھر ان کو اس نیت سے، اس غرض سے روکنا کہ جو تم نے اس کو دیا ہے اس سے واپس لے لو حق مہر کی صورت میں. یہ شوہروں سے خطاب ہے. اب شوہر جو ہے اس کو اپنی بیوی کی کوئی ادا، کوئی صفت، کوئی ایسی چیز جو پسند نہیں ہے، اب یہ خود طلاق دیتا ہے تو حق مہر واپس نہیں ملے گا اس کو. اور اگر وہ خلا لیتی ہے تو پھر اس کو حق مہر ملے گا، واپس ملے گا. اب یہ زور یہ ڈالتا ہے کہ تو خلا لے، میں طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ جب وہ خلا لے گی اس کو اس کا حق مہر واپس مل جائے گا. کیونکہ خلا کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت علیحدگی چاہتی ہے، مرد نہیں چاہتا. اور یہ زور ڈالتا ہے اس پہ کہ خلا تو لے، تو اللہ خالق و مالک نے اس سے ہی منع فرما دیا. وعاشروہن بالمعروف. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نا اچھے طریقے سے رہا کرو، حسن سلوک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آخری وقت میں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں بھی، عورتوں کے بارے میں بھی، نماز کے بارے میں. یہ سارے آپ علیہ السلام کے آخری وہ پیغامات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، وہ تم میں سے اچھا ہے. اور اے لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. یہ آپ علیہ السلام نے، یہی ہماری اچھائی کا معیار ہے. اب آپ میں سے ہر شخص، اس کا ضمیر ہے، ایک نفس لوامہ ہے جس کو مفتی کہتے ہیں ہم، وہ فیصلہ کر دیتا ہے اسی وقت کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنے اچھے ہیں، میں اپنے گھر والوں کے لیے کتنا اچھا ہوں، آپ کتنے اچھے ہیں. آپ جتنے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں آپ اتنے ہی اچھے ہیں، آپ اتنے ہی بہتر ہیں. اور اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بہترین نہیں ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں. کیونکہ آپ علیہ السلام نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، وہی بہتر ہے. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. آپ نے اپنی مثال دی ہے ساتھ. آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں ایک بات اپنی بیوی میں ناپسند ہے تو اس میں خوبیاں بھی ہوں گی. یہ تو بات نہیں ہے کہ اس میں خامیاں ہی خامیاں ساری. آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں تو خوبیاں بھی ہوں گی اس میں. اور ہو سکتا ہے
جس خامی کو آپ اگر نظر انداز کر دو کہ چلیں کوئی نہیں یہ ایک خامی ہے، خوبیاں بھی تو ہیں، تو اللہ خالق و مالک اس کی وجہ سے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، آپ کو اللہ خیر کثیر عطا فرما دے، مال میں برکت عطا فرما دے، رزق کی فراوانی دے دے، مال کشادہ کر دے۔ اللہ فراوانی بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی عورت کی ایک خامی پہ اس کو طلاق دیتے ہیں اور کسی عورت کی ایک جو ہے نا وہ خصوصیت حسن و جمال والی ہوگی، وہ پڑھی لکھی ہوگی، وہ آپ اس کو لاتے ہیں تو اس میں ایک چیز کو آپ نے دیکھا، اس میں جو خامیاں ہوں گی، وہ مطالبات زیادہ کرے، خرچہ زیادہ کرے، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تفسیر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے کہ اگر آپ کی بیوی میں ایک خامی ہے اس کو نظر انداز کیجئے، معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے اس کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ خالق و مالک آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔